اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال امام العلی علیہ الصلاة وازکی السلام نعم دلیل الایمان العلم۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث آج آپ حضرات کی گوش گزار کی جا رہی ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ ہم اگر مومن ہیں اور مومن ہونے کے اعتبار سے کہیں ممکن ہے کہ راستہ بھٹک جائیں، تو راستے بھٹکنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بہترین رہبر ہو، ضروری ہے کہ ایمان کی رہبری کرنے والا کوئی فرد ہمارے ساتھ میں ہو۔ مولا فرما رہے ہیں نعم دلیل الایمان، بہترین ایمان کا رہبر اگر کوئی ہے العلم، وہ علم ہے، یعنی علم سے وابستگی ہمیں ایمان کے ساتھ قعر مذلت میں نہیں، عزت کی زندگی عطا کرنے کی ضمانت عطا کرتی ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہ اگر ایمان علم کے ساتھ میں موجود ہے اور علم موجود ہے ایمان کے ساتھ ساتھ، تو ایک انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ علم جیسی دولت بھی عطا فرمائے تاکہ ہم ایمان کے ساتھ بہترین زندگی گزار سکیں۔ گفتگو چل رہی تھی اہلیت امامت کے حوالے سے کہ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے نزدیک علیہ السلام اس سلسلے میں امام کی اہلیتیں اور صلاحیتیں کیا ہیں، کچھ شروط اہل سنت نے کیا بیان کیے ہیں اور اہل تشیع نے کیا بیان کیے ہیں۔ اہل سنت کی بات چل رہی تھی، انہوں نے کچھ شروط بیان کیے گئے، تقریباً 10 شروط کا ذکر کیا گیا، اور اس کے اوپر مصنف کتاب نے ان شروط کے اوپر کچھ چیزوں کا تبصرہ فرمایا۔ پہلا تبصرہ یہ فرمایا تھا کہ ان کا صفات کا اختلاف تعداد کے اندر یہ اس بنیاد کے اوپر ہے، اور اہل سنت کے نزدیک کہ ان کے نزدیک امامت کے اوپر کوئی نص شرعی موجود نہیں ہے، لہذا جتنی بھی چیزوں کو اچھا سمجھتے رہے اور عقلی اعتبار سے اس کو بہتر سمجھتے رہے، اس کو انہوں نے امام کے لیے بہتر سمجھا۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو چیزیں انہوں نے بیان فرمائی عقیدتاً، اس کو سامنے رکھنے کے بعد نظر آتا ہے کہ اعتبار عدالت اس کے ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتا۔ یا تو آپ کہیے امام عادل ہوگا، یہ کہیے کہ امام کے مطابق جو آپ کا عقیدہ ہے وہ صحیح ہے، دونوں چیزیں بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ صاف صاف کہا کہ امام کو اس کے فسق اور اس کے ظلم کی بنیاد پر امامت سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسئلہ۔ آج تیسرا مسئلہ یہ بیان فرما رہے ہیں، وَثَالِثًا أَنَّ التَّارِيخَ الْإِسْلَامِ يَشْهَدُ، تاریخ اسلامی گواہی دیتی ہے۔ کیا گواہی دیتی ہے؟ بِأَنَّ الْخُلَفَاءَ بَعْدَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانُوا يَفْقِدُونَ أَكْثَرَ هَذِهِ الصَّلَاحِيَّاتِ، کہ وہ خلفاء جو مولا علی علیہ السلام کے بعد میں آئے ہیں وہ اکثر ان صلاحیتوں سے فاقد ہیں، ان کے پاس میں اکثر یہ صلاحیتیں نہیں پائی جاتی، ان کے پاس صلاحیتیں موجود ہی نہیں ہیں۔ وَثَالِثًا أَنَّ التَّارِيخَ الْإِسْلَامِ يَشْهَدُ، تیسری منزل، تیسرا تبصرہ، تیسری ملاحظہ کہ تاریخ اسلامی گواہی دیتی ہے کہ وہ خلفاء بِأَنَّ الْخُلَفَاءَ بَعْدَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، کہ وہ خلفاء جو مولا علی کے بعد میں خلفاء تسلیم کیے گئے ہیں، امت اسلامیہ نے ان کو خلفاء تسلیم کیا ہے، کانوا یفقدون اکثر هذه الصلاحیات، وہ سب کے سب اکثر صلاحیتوں کے فاقد تھے۔ جن صلاحیتوں کو امامت کے لیے ضروری تصور کیا گیا ہے وہ تمام صلاحیتیں ان کے پاس موجود نہیں تھیں۔ وَمَعَ ذَلِكَ مَا رَسُولَ الْخِلَافَةَ، اس کے باوجود ان کو خلافت تسلیم کی گئی، ان کی خلافت کو مانا گیا، ان کو خلیفہ تسلیم کیا گیا، اور وہ خلافت کے اوپر مسلسل قابض رہے، بغیر صلاحیتوں کے قابض رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ جملہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ مصنف علیہم الرحمہ، معاف کیجئے گا، مصنف اس منزل کے اوپر خلفاء، وہ خلفاء جو قبل علی ہے، کیا ان کو ان صلاحیتوں کے اوپر تسلیم کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ منطقی اعتبار سے صرف ایک نظر کو پیش کیا گیا ہے قضیے کی، دوسری طرف کو نہیں دیکھا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اپنی ان عقیدے کو باطل کرنا جن عقیدے کی بنیاد کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے۔ وَأَمَّا الشِّيَّةُ الْإِمَامِيَّةُ، جہاں تک بات شیعہ امامیہ کی ہے، یعنی کہ یہ تو سنیوں کے نزدیک مسئلہ تھا کہ سنیوں کے جو انہوں نے صلاحیتوں کو پیش کیا وہ اور ان کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، اب شیعہ کے نزدیک کیا
امامت کی صلاحیت ہے؟ کہہ رہے ہیں اما الشیعہ الامامیہ، نقشیہ امامیہ کی بات ہے، فبما انہم ينظرون الى الامامہ، چونکہ وہ امامت کو نظر کرتے ہیں، شیعہ یعنی اب بھی امامت کے عقیدے کو قبول کرتے ہیں، امامت کو حاصل کرتے ہیں، امامت کو دیکھتے ہیں، امامت کو سامنے رکھتے ہیں، بِأَنَّهَا اسْتِمْرَارٌ لِوَظَائِفِ الرِّسَالَةِ، تو اس اعتبار سے دیکھتے کہ امامت در حقیقت وظیفہ رسالت کا استمرار ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رسالت کے کام ہیں ان کاموں کو انجام دینے ہی کا نام امامت ہے۔ امامت کوئی الگ سے مسئلہ نہیں، نام بدلا ہے لیکن وظیفہ وہی ہے جو رسالت معاف کرے وظیفہ ہے، وہی کام ہے جو حضور سرور کائنات کا کام ہے، اسی کام کو انجام دینا، لگاتار انجام دیتے رہنا، کما تقدم جیسے بات گزر بھی چکی ہے۔ لہذا جب وہ امامت کو وظائف رسالت کا استمرار جانتے ہیں تو کہتے ہیں یا اعتبرون فی الامام، وہ امام میں معتبر سمجھتے ہیں توفر صلاحیات عالیہ، کہ امام کے اندر جو ہے وہ عالی صلاحیتیں پائی جانی چاہیے، متوفر ہوں، لا ینالھا الفرد، ایسی صلاحیتیں جس تک کوئی فرد نہ پہنچ سکے، کسی فرد کو، کسی ایک انسان کو بھی وہ صلاحیتیں نہ مل سکیں، الا مگر ہاں ملے تو کم ملے، اذا وقع تحت عنایہ الہیہ خاصہ، جب تک کہ اس کے اوپر اللہ کی خاص عنایت نہ ہو۔ تو اللہ کی خاص عنایتیں ہوں گی تو وہ صلاحیتیں ہوں گی، وہ صلاحیتیں ہوں گی تو وہ امام ہوگا۔ فہوا یخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا وہ نبی کا خلیفہ ہوتا ہے۔ کس میں خلیفہ ہوتا ہے؟ فی العلم، علم میں خلیفہ ہوتا ہے، والعصمہ، عصمت میں خلیفہ ہوتا ہے، والقیادہ، قیادت میں خلیفہ ہوتا ہے، الحکمیہ، وہ قیادت جو حکومت کی قیادت ہے، وغیر ذالک من الشؤون، اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں جو حضور سرور کائنات کے کام ہیں۔ قال المحقق البحرانی، دلیل ہے محقق بحرانی کا قول، وہ فرمائے انا لما بینا، جب ہم نے بیان کر دیا، انہو یجب ان یکون الامام معصوما، کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، وجب ان یکون مستجمعا لاصول الکمالات النفسانیہ، تو واجب یہ ہے کہ امام تمام کمالات نفسانیہ کا مستجمع ہو، یعنی کہ اس کے اندر تمام انسانی کمالات پائے جانے چاہیے، جملہ کمالات، سب کے سب کمالات کا مجمع ہونا چاہیے اس کو۔ وہ کمالات نفسانیہ کون کون سے؟ وہی العلم، علم ہے، والعفت، عفت ہے، والشجاعت، شجاعت ہے، والعدالت ہے، نقطہ نقطہ نقطہ، نہیں کہ اس کی جیسی بہت ساری کمالاتی نفسانیہ، یہ سب کے سب امام کے اندر پائی جانی چاہیے۔ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ أَفْضَلُ الْأُمَّةِ، اور واجب یہ بھی ہے کہ وہ امت میں سب سے افضل ہو، فی کل ما یعد کمالا نفسانیہ، ہر اس چیز میں جس کے اندر ہم شمار کرتے کہ یہ انسانی کمالات ہے، نفسانی کمالات ہے، تو جس کو بھی ہم کمال تصور کریں اس کمال میں امت میں سب سے زیادہ افضل امام کو ہونا چاہیے، لأنہ مقدم علیہم، اس لیے کہ امام مقدم ہے ان کے اوپر، سب کے اوپر، والمقدم یجب ان یکون افضل، اور مقدم کے لیے ضروری ہے کہ وہ افضل ہو، لأن تقدیم الناقص علی من هو اکمل منہ قبیحا، اس لیے کہ ناقص کو اکمل کے اوپر مقدم کرنا یہ عقلاً قبیح ہے، بری چیز ہے۔ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ مُتَبَرَّعًا، اور یہ بھی واجب ہے کہ اس میں تبرع پایا جاتا ہو، بریء ذمہ ہو، وہ اس کے اندر وہ صفات نہ پائے جاتے ہوں، کون صفات؟ من جمیع العیوب، جتنے بھی عیوب ہے اس کے اندر نہ پائے جاتے ہوں، وہ اس سے بری ہو، جیسے اس کے اندر واجب ہونا چاہیے کمالات نفسانیہ کا، ویسے ہی تمام عیوب کا بریء ذمہ بھی اس کو ہونا چاہیے۔ المنفرہ، وہ عیوب جو نفرت کا سبب ہیں، فی خلقتہ، من الامراض، اس کی خلقت میں جو امراض پائے جاتے ہیں، انسان کی خلقت میں جو امراض، جیسے کالجذام والبرص، کوڑی ہونا، ہمیں نہ یاد یہ، اس کے علاوہ جذام کا مرض ہونا، ونحوہما، اس کے علاوہ اور بہت سارے امراض، کاڑا، لولا، لنگڑا، یہ سب کچھ خلقت میں جتنے بھی عیوب ہوتے ہیں وہ امام میں نہیں ہو سکتے۔ وفی نسبہ، اس کے نسب کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے، وہ اصل ہی، اس کی اصل میں کالزنا والدناء، زنا کار نہیں ہونا چاہیے امام کو، والدناء، اور بری چیزوں سے دور ہونا چاہیے، لأن الطہارہ من ذلك تجری مجرى الالطاف المقربہ للخلق، اس لیے کہ طہارت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ان جگہوں پہ لے کے جاتی ہے جو مخلوقات کے قرب کا سبب بنتے ہیں، الی قبول قولہ، اور جب ایک انسان کے قریب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس کے قول کو قبول بھی کرتے ہیں، وہ تمکنہ فیجب، اور اس کی تمکنت بھی، اس کی تمکنت بھی، طاقت کو بھی قبول کرتے ہیں، وطن کے نہیں، فیجب کونہ کذالک، ضروری ہے کہ امام کو ایسا ہی ہونا چاہیے،
ان تمام کمالات نفسانیہ اس کے اندر پائے جانے چاہیے اور تمام عیوب اس کے اندر نہیں پائے جانے چاہیے۔ صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔